بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تو طاق راتیں یوں ہی جا رہی ہیں، بات ہے زاویہ نگاہ درست کرنے کی۔ اسی لیے ہمارا دین اعمال سے پہلے نیت کی بات کرتا ہے۔ چھوٹے بچے کی ماں کے لیے بچہ پالنا کسی بڑی عبادت اور ریاضت سے کم نہیں۔ نفل نماز تو نفل ہے، لیکن بچہ پالنا تو فرض ہے، رجوع مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے نفل، کتنے سپارے پڑے، اس کو تو بس قلب منیب چاہیے، جڑا ہوا دل، آہیں بھرنے، پکارنے والا دل، اس ذات باری کو محسوس کرنے والا، اپنے قریب سمجھنے والا دل۔ یہ دل جس کو مل گیا، اس کو معرفت نصیب ہو گئی، خواہ اس کی گود میں بچہ ہو یا ہاتھ میں دیگچی میں گھومتا کفکیر۔ کتنے پیارے ہیں وہ ہاتھ جو بچے کے پیمپر بدل رہے ہوں، کسی مریض کی خدمت کر رہے ہوں۔ ان کا اکرام کیوں کر تسبیح پڑھنے والے ہاتھوں سے کم ہو سکتا ہے؟ بہت ممکن ہے کسی کی سجدے میں قلب کی وہ کیفیت نہ ہو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں آپ کے فرائض میں شامل ہیں۔ نفل کبھی فرض پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ کہا کہ غیر مسلم مریض کی خدمت کا ثواب نہیں ہے۔ ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ انسان تو غیر مسلم بھی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے حسن سلوک اور دلجوئی سے اس کے دل میں اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو۔ اللہ نے طاق رات جس کے لیے جہاں رکھ دی ہے، وہیں تلاش کرے۔ کچھ کے لیے اعتکاف میں، کچھ کے لیے گھر کی جائے نماز میں، کچھ کے لیے مریضوں کی خدمت میں، اور کچھ کے لیے بیمار بھائی یا شوہر کی خدمت میں۔ ایک ماں جو اپنے بھرے پورے کنبے کی خاندانی ذمہ داریاں ادا کر کے باوجود کوشش اتنی استطاعت ہی نہیں پاتی کہ شب بھر جاگ سکے، اس کے دل مضطرب کے ساتھ دو سجدے پتہ نہیں اللہ پاک کے پاس کیا مقام رکھتے ہوں گے۔ یہاں اعتبار کمیت کا نہیں، کیفیت کا ہے۔ شب قدر خوف طاری کرنے والی چیز نہیں ہے۔ قدر کی رات تلاش کرنے کا حکم عبادت کا تصور جائے نماز کے ساتھ ہمارا طے شدہ ہے۔ جو مریض کے سرہانے بیٹھ کر اس کو امید دلا رہا ہے، عورت بظاہر خاندانی امور میں دل اور زبان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، وہ تو اللہ کی ولیہ ہے۔ کیا پتہ کسی کے 2 آنسو ہزاروں کی تعداد وظیفے پر بھاری ہوں۔ یہ اضطراب بہت اچھا ہے کہ مجھ سے وہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے تو اس رات کا حق ادا کر دیا، میں نے جتنا پڑھا کم ہی کوئی پڑھ سکتا ہے، 10,000 یہ وظیفہ پڑھا، 1,00,000 مرتبہ اسم اعظم، 1 منزل شب بھر میں پڑھ لی، یہ توفیق کم ہی لوگوں کو ملی ہوگی۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ایسا گناہ جس کے بعد ندامت ہو، اس عبادت سے بہتر ہے جس کے بعد کبر پیدا ہو۔ عابدوں کا کبر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان عبادت پر مطمئن یا احساس برتری میں مبتلا کر دیتا
ہمارے دین کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ ہم نیت بھی اٹھائی جائیں گے۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں حوالے کی ہیں اس کی بھی باز پرس ہونا ہے۔ ایک میسج ملا، پچھلا رمضان کتنا اچھا تھا، اس دفعہ حمل کی تکلیف نے نڈھال کر رکھا۔ پچھلے سال کی ڈائری، اپنے رمضان کی پلاننگ دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا کہ یہ رمضان تو یوں ہی گزر گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ خالق کائنات ہے، اس نے اپنی ایک تخلیق کو دنیا میں لانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ آپ کی تو ہر سانس عبادت ہے۔ آپ نے گناہ سے بچنے کی کوشش اور مقتول بھر عبادت کی، وہ سب مجاہدہ ہیں۔ ہم بندے ہیں، بندگی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے بھی جہاں بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، جو کچھ بھی کر پاتے ہیں اللہ اس کا پردہ رکھ لے اور اس کو قبول کر لے۔